فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين۔ آپ اس مسجد میں کبھی بھی کھڑے نہ ہوں، البتہ جس مسجد کی بنیاد پہلے روز سے ہی تقوی پر رکھی گئی ہے وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے مرد ہیں جو خوب پاکیزہ ہونے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ زیادہ پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک نے مسجد ضرار کے بارے میں منع فرمایا کہ پیارے محبوب آپ نے مسجد ضرار میں جا کے نماز نہیں پڑھنی، اس میں نہیں جانا۔ منافقین نے یہ مسجد جمعہ والے دن بنائی، ابن جریر اس کو نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جمعہ والے دن بنائی، جمعے سے فارغ ہو کر ہفتے والے دن، جمعہ والے دن، ہفتے والے دن، اتوار والے دن یہ نمازیں ہوئیں وہاں پہ۔ پیر والے دن میرے آقا جی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسجد کو گروا دیا، اور اس کی وجہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کیوں یہ مسجد گروا دی گئی۔ پہلی، مسلمانوں کو ضرر پہنچانے کے لیے وہ جگہ بنائی گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی گناہ جو ہے اس گناہ کے وارث موجود رہتے ہیں۔ آج آپ یہ کہیں نا کہ نمرود مر چکا ہے، وہ صدیوں پہلے کی بات ہے، نہیں بھائی، نمرود کے وارث آج زندہ ہیں، فرعون کے وارث زندہ ہیں، حامان شداد کے وارث زندہ ہیں، اور یہ منافقین کی نسل بھی نسل در نسل چلی آ رہی ہے۔ منافقت ختم نہیں ہوئی، اللہ کی قسم منافقت ختم ہو جائے نا حضرت، پھر اس دنیا میں آپ کو ہر طرف غوث ہی غوث نظر آئیں گے، اللہ کے ولی نظر آئیں گے ہر طرف، پھر کوئی چیز اور نظر نہیں آئے گی، اللہ کے ولی نظر آئیں گے۔ ہر ایک گناہ کا ایک وارث ہے جو اس کو آگے لے کے چل رہا ہے۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہٹلر تو مر چکا ہے لیکن ہٹلر کے ابھی وارث زندہ ہیں۔ فلسطین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح ظلم و ستم کیا، ہٹلر کے بھی، اسٹالن کے بھی، نمرود کے بھی، حامان کے بھی، شداد کے بھی، ابو جہل کے بھی، عتبہ شیبہ کے بھی، یہ سارے وارث ابھی زندہ ہیں۔ اور اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ اگر وہ شیطانوں کے وارث زندہ ہیں تو نبی کے وارث مر گئے، نبی کے وارث بھی زندہ ہیں۔ تو مسجدوں کے اندر سب سے پہلا یہ انالیسز کیا جائے گا کہ اس مسجد کے اندر کسی مسلمان کو ضرر پہنچانے کے لیے کوئی پروگرامنگ تو نہیں چل رہی، خودکش بمبار کہاں آ رہے ہیں، کہاں سے تیار ہو رہے ہیں، یہیں سے تیار ہو رہے ہیں۔ ہم اگر آنکھیں بند کر لیں، آنکھیں بند کرنے سے مسئلے کا حل نہیں ہوگا جب تک کہ اس مسئلے کو تلاش کر کے اس کا حل نہ نکالا جائے۔ اور یہ اگر عمل حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرماتے اور اللہ قرآن میں ذکر نہ کرتا تو یہ بھی ایک قصہ پارینہ بن جاتا کہ مسجدیں بھی گرائی گئی تھیں۔ وہ جو ہے نا جی، بعض مرتبہ بزرگوں کا کلام سامنے آتا ہے تو لوگ اس کا غلط مطلب لے لیتے ہیں، مسجد ڈھاڑے منڈر ڈھادے جو کو ڈیندا ہے جی، تو اس سے بعض مرتبہ لوگ اس کا غلط مطلب لے جاتے ہیں۔ اور بھائی مسجد وہ گرائی جائے گی جس میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا سبق نہیں دیا جاتا، وہ ایسی مسجد نہیں اس میں بیٹھا جائے۔ ایک بات، ایک وجہ یہ بنائی کفر کرنے کے لیے۔ آپ حیران ہو جائیں گے جب یہودیوں نے مسلمانوں کی صورت میں اپنے نمائندے، اپنے جو نسلاً یہودی تھے لیکن لبادہ ان کو اسلامی پہنا کر کے مسلمانوں میں چھوڑ کر کے ان کے عقائد اور نظریات کو تباہ کرنے کے لیے، آپ ہمفرے کے اعترافات ایک ڈائری اس نے لکھی سن 1857 کے اندر، تو آپ اگر وہ پڑھیں قبلہ ایک دفعہ عقل کے دریچے کھل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہودیت نے اس طرح مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا۔ آج ایمان سے بتائیے گا مسلک بھی ایک ہی ہوتا ہے، مسلمان ہے، کلمہ گو ہے اور ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ میں نسبتیں عرض کر دیتا ہوں، نام نہیں لیتا، کوئی مرید ناراض نہ ہو جائے۔ اگر ایک قادری ہے نا تو دوسرا بھی قادری ہی ہے، لیکن دونوں قادریوں کی آپس میں نہیں بن رہی۔ ایک رضوی ہے تو دوسرا بھی رضوی ہے، لیکن ان دونوں رضویوں کی نہیں بن رہی۔ اگر ایک دیوبندی ہے تو دوسرا بھی دیوبندی ہی ہے، لیکن ان کی آپس میں نہیں بن رہی۔ کوئی حیاتی بنے بیٹھے، کوئی مماتی بنے بیٹھا، وہ بندہ خدا
یہ جھگڑنے کا دور نہیں ہے، اس وقت اتحاد کا دور ہے، اس وقت مسلمانوں کو ایک ہونے کا دور ہے۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم ان کلمات پر اکٹھے ہو جاتے ہیں جو تمہارے اور ہمارے درمیان ایک ہے۔ ہم بھی رسول اللہ کے غلام ہیں، تم بھی رسول اللہ کے غلام ہو۔ ہم آپ کو نہیں کہتے کہ آپ رسول اللہ کے غلام نہیں ہیں۔ کون ہے جو اللہ کے رسول سے پیار نہیں کرتا؟ صحابہ کی کون غلامی نہیں کرتا؟ آؤ ان پوائنٹ پہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، ہم حضور کے ازواج کا احترام کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں۔ بھائی ان کلمات پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اپنے گھر کی جنگ کو بعد کے لیے اٹھا رکھتے ہیں، جب امن ہو جائے گا، جب سارے مسائل حل ہو جائیں گے، پھر ہم یہ بھی مسئلہ حل کر لیں گے۔ پہلے اتفاق پر آ جائیں، اتحاد پر آ جائیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی العزیز یہ مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ کوئی بھی دنیا کا ایسا مسئلہ نہیں ہوتا جو بات چیت سے حل نہیں ہو سکتا۔ پھر وجہ فرمایا مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے۔ اب ہر ایک بندہ اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد دے کے الگ سے بیٹھ جائے، حضرت اس سے اسلام کو تقویت تو نہیں ملے گی۔ رضوی علیحدہ علیحدہ ہوئے بیٹھے ہیں، قادری الگ اٹھے بیٹھے ہیں، چشتی الگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک چشتی دوسرے کو برا کہہ رہا ہے، دوسرے کو برا کہہ رہا ہے۔ او بابا اللہ کے بندے، اس وقت ہمارے گھریلو جھگڑوں کو باہر لانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ علماء کر لیں گے طے، جو ہمارے اندر اس وقت اتحاد کی بات ہو سکتی ہے اس کو کیا جائے۔ جتنا 2021 کے بعد ہم نے خانہ جنگی دیکھی ہے، مسلکی خانہ جنگی، اتنی اس سے پہلے ہم نے خانہ جنگی نہیں دیکھی۔ علماء تک بات ہوتی تھی، وہ آپس میں طے کر لیتے تھے، عوام میں کبھی یہ چیز نہیں آئی تھی۔ اب یہ صرف 4-5 سال کی بات، اس سے زیادہ کی بات نہیں ہے، 4-5 سال کے اندر اتنی مسلکی جنگ کھڑی ہو گئی ہے کہ دوسرا وہ اس کو مسلمان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اور یہ ساری وہ نشانیاں ہیں جو قرآن پاک نے منافقین کے بارے میں بیان کی ہیں، اور ہم اس کو پڑھتے آ رہے ہیں۔ مسلمانوں میں پھوٹ ڈال کر کے ان کو کیا حاصل ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے، حضرت اس جگہ کو کمین گاہ کہا گیا، اور وہ اتحاد کا مرکز نہیں ہو سکتی، وہ کمین گاہ ہو سکتی ہے جو مسلمانوں میں پھوٹ ڈال رہا ہے اور فساد ڈال رہا ہے۔ پھر دوسری یہ جو بیان فرمائی کہ 2 مسجدوں میں سے ایک مسجد پہلے دن سے ہی تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی، دوسری مسجد میں نماز پڑھنا مسجد تقوی میں نماز پڑھنے سے مانے ہو تو اس دوسری مسجد میں نماز پڑھنا بھی بداہتاً ممنوع ہوگا۔ اب دیکھیں جو ہے نا جی، وہ شیطان کس طرح مکاری کرتا ہے، وہ کسی پڑھے لکھے سے سوال نہیں کرے گا۔ شیطان یہ انسانی شکلوں میں شیطان ہے، ہم پڑھتے ہیں نا کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو جنوں میں سے بھی ہیں اور یہ انسانی شکل کے شیطان۔ کسے پوچھیں گے؟ کسی کاروباری سے پوچھیں گے، کسی دکان والے سے پوچھیں گے، کسی مزدور سے پوچھیں گے، کسی عام بندے سے پوچھیں گے۔ او بابا آپ کو کیا پوچھیں گے؟ یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ اللہ کے بندے تو کسی عالم سے پوچھ، تیری تسلی ہو، عالم سے پوچھ یہ کہاں لکھا ہوا ہے بھائی، ہمیں یہ آپ بات بتائیں۔ تو آپ کے علماء آپ کی تشفی کریں؟ نہیں، علماء سے یہ بات نہیں کریں گے، نہ شیطان ہے نا، شیطان نہیں کرنی ہے نا۔ تو پھر وہ عام سادہ آدمی جو ہے وہ بیچارہ ان کے چنگل میں آ جاتا ہے اور وہ اپنا ایمان بھی خراب کر بیٹھتا ہے۔ سوال جب بھی کیا جائے، اور یہ جو مناظرانہ طبیعت ہو چکی ہے سب کی، یہ بڑی خطرناک طبیعت ہو چکی۔ جب ہمیں مناظرے کا شوق ہو لیکن علم پیچھے نہ ہو، کام خراب ہو جاتا ہے، بہت کام خراب ہو جاتا ہے، پھر بندہ اپنے عقیدے اور نظریے سے بھی پرے ہٹ جاتا ہے۔ اس وقت مسلکی جنگ کو چھیڑنے سے پہلے ضرورت ہے کہ جو کفار ہمارے اوپر حملہ آور ہیں، یہود و نصارہ ہمارے اوپر حملہ آور ہیں، ہم ان سے مقابلہ کریں۔ اور یہی چاہتے ہیں۔ کسی گھر کو تباہ و برباد کرنے کا سب سے آسان نسخہ یہ ہوتا ہے اس گھر کے کسی جاہل بندے کو اپنا مرید اور گرویدہ بنا لے، وہ خود بخود اس گھر میں لڑائیاں اور جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر یہ ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بتائی کہ اوہ اللہ کے بندے، وہ مسجد جو پہلے دن سے تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں قبلہ جن چیزوں کا جواب نہیں ہوتا، وہ عمل از خود اس کی دلیل ہوتی ہے۔ مثلا میں آپ کو عرض کروں،
بخاری شریف کو آپ کھول کے دیکھیں، کتاب الوضو کو دیکھیں، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری علیہ رحمہ نے یہ ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایک مرتبہ اب وضو فرمانے لگے تو کریم آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی اپنے دست رحمت آپ نے دھوئے تو ان کریم ہاتھوں سے جب نیچے پانی ٹپکا نا جی، تو زمین پر گرنے سے پہلے صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اب یہ امام بخاری علیہ رحمہ لکھ رہے ہیں، اچھا جی انہوں نے اپنے دست انور میں پانی لیا، ایک صحابی کیا کر رہے ہیں اس کو پی رہے ہیں، ایک صحابی کیا کر رہے ہیں اپنے چہرے پہ مل رہے ہیں، ایک صحابی کیا کر رہے ہیں وہ اپنے جسم پہ مل رہے ہیں۔ اچھا جس کو مل گیا سو مل گیا، بخاری کہتے ہیں جس کو مل گیا سو مل گیا، جس کو نہیں ملا وہ دوسرے کا ہاتھ پکڑتا ہے، ایسے ملتا ہے اور مل کے اپنے چہرے پہ ملتا ہے۔ اب ایمان سے بتائیے گا قرآن پاک کی کس آیت سے یہ بات ثابت ہے؟ زمین ترس رہی ہے کہ وہ دست رحمت سے پانی چھو کر کے مجھے بھی نصیب ہو، لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنے جسم انور پہ مل رہے ہیں اس کو۔ حضرت یہ کہاں پر قرآن کی کون سی آیت؟ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کس فرمان سے جو ہے یہ بات ثابت ہے کہ بھائی جب بھی میں وضو کروں آپ نے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دینا؟ حضرت یہ محبت کا ایک تقاضا ہے، اور اس تقاضے کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے بھی منع نہیں فرمایا۔ بعد میں حضور منع کر دیتے نا جی یہ تم نے بہت بری بات کر دی، یہ غلط بات، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نہ نہ نہ، آپ کو ایسی کوئی بات نہیں ملے گی۔ اب از خود یہ ایک دلیل ہے عشق رسول کی، محبت رسول کی۔ اب اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں تھی۔ اب یہ جائز کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ اس میں کوئی ایسا فعل حرام شامل نہیں، حدود اللہ اس میں نہیں ٹوٹ رہی، اللہ اور اس کے رسول کے کوئی قانون نہیں ٹوٹ رہے۔ تو جس وقت تک کوئی حدود اللہ نہ ٹوٹے، اسلام کا قانون اور شریعت کے قاعدے نہ ٹوٹیں، حضرت وہاں تک عشق کی اجازت ہے، محبت کی اجازت ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ جہاں پر ہم اس بات کو بڑا کنڈیمڈ کرتے ہیں کہ عشق رسول کے اندر آپ حدود اللہ کو توڑیں اور پھر کہیں یہ عشق رسول ہے، یہ بات غلط ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے نام پر ڈھول بجانا یہ بالکل غلط ہے، بھنگڑے ڈالنا یہ بالکل غلط ہے۔ جو بات غلط ہے وہ غلط ہے، جہاں تک اجازت ہے حضرت وہ علماء سے پوچھ کے آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ وہ کریں، آپ حضور کی ثنا کریں، تعریف کریں، نعت پڑھیں، کہیں جتنا جو کہہ سکتا ہے۔ نعت گوئی جس کا فن ہے وہ نعت گوئی کرے، جو نعت خوانی کر سکتا ہے وہ نعت خوانی کرے، جس کے پاس حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے جو آپ کے پہلو ہیں وہ اجاگر کر سکتا ہے وہ ان کو اجاگر کرے، ٹھیک ہو گیا جی؟ اس لیے یہ چیزیں پوچھنے والی ہیں علماء سے۔ اب ایک حدیث پاک اس آیہ مبارکہ کے متعلقہ پھر مزید کل میں عرض کروں گا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان دو رائے تھی کہ جو اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا لمسجد اسس علی التقوی، جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، وہ مسجد کون سی ہے؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس مسجد سے مراد مسجد قباء ہے، یہ بعض کا موقف ہے، لیکن اس سے جو قوی تر موقف ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی مبارک ہے۔ جیسے کہ اس روایت کو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی نے حضرت ابن عمر، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہم اور تابعین میں سے سعد بن مسیب، خارجہ بن زید کا موقف یہ ہے کہ لمسجد اسس علی التقوی کا مصداق مسجد نبوی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کی بعض ازواج کے حجرے میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی مسجد ہے جس مسجد کی بنیاد پہلے روز سے ہی تقوی پر رکھی گئی؟ آپ نے اپنی مٹھی میں کنکریاں لی اور ان کو زمین پر مارا اور پھر فرمایا وہ تمہاری یہ مسجد ہے، یعنی مسجد نبوی ہے جس کی بنیاد اللہ وحدہ لا شریک نے پہلے دن سے ہی فرمایا کہ یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی۔
ٹھیک ہے نا جی. تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ آپ کو مجھے حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے.